ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے پہلے بھارت کی جانب سے ثالثی میں ہچکچاہٹ دکھائی گئی، پھر ان کی دلچسپی اور انہی کے کردار کی بدولت یہ سیز فائر ممکن ہوا ہے، تو اس پورے سینیریو میں بھارت کا کردار اور پھر امریکہ کے کردار کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، جو آپ نے اگر سیز فائر کو سمجھنا ہے تو ایک بڑا لیسن یہ ہے کہ اصل کسی ملک کی قوت اس کی انر سٹرینتھ ہوتی ہے، اندرونی قوت ہوتی ہے، اور پاکستان نے پاکستانی ایئر فورس نے جو 10 تاریخ کو مارننگ میں جو کارروائی کی، میزائل اٹیک کیا، اس سے ایک تو انڈیا کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہوا۔ اس نے ایکسپیکٹ نہیں کیا اور وہ امید نہیں تھی، ان کا اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں کہ ایک اوور ویلمنگ ریڈ 26 ان کے پوسٹوں پہ اسٹیشنز پہ ہو سکتا ہے۔ رافیل گرا دینا ہے، اچھا، تو اس میں اس کی وجہ سے انڈیا، اگر وہ واقعہ نہ ہوتا اس صبح کا، تو پھر انڈیا سیز فائر کے لیے تیار نہ ہوتا۔ دوسرا، امریکہ نے جو اپنی پالیسی کو بدلا ہے، شروع میں تو انہوں نے کہا کہ ریسٹرینٹ سے کام لیں، لیکن امریکہ انوالو نہیں ہونا چاہتا تھا۔ امریکہ نے انوالو ہونے کا فیصلہ اس وقت کیا جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستان نے ایک اوور ویلمنگ اٹیک کیا ہے اور یہ چیزیں سچویشن یہاں سے ایسکلیٹ کرتی ہے۔ اگر فرض کیجئے ہندوستان نے کوئی جواب دینے کی کوشش کی اور پاکستان نے اسی طرح اوور ویلمنگ رسپانس دیا جو کہ پاکستان نے دیا تھا، تو اس سے سچویشن ایسکلیٹ کر سکتی ہے، فل کنونشنل وار بن سکتی ہے، اور کنونشنل وار کو موو کر کے نیوکلیئر تھریش ہولڈ کراس کرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو امریکہ نے پھر یہ ڈائریکٹ انٹرونشن کی ہے۔ تو میرا جو پوائنٹ یہی تھا کہ پاکستان میں اگر وہ انر سٹرینتھ نہ ہوتی ملٹری کی، تو میرا خیال ہے کہ آپ کی سچویشن یہ نہ ہوتی کہ امریکہ آپ کی سیز فائر کرواتا۔ اور اسی سبق کو ہمیں آئندہ بھی اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کسی ملک کی سٹرینتھ اس کے اندر ہوتی ہے، باہر نہیں ہوتی۔ اور باہر کردار اسی وقت ہوتا ہے جب انر سٹرینتھ ہے، آپ کے پاس ملٹری پاور تھی، آپ کے پاس ایئر فورس تھی، آپ کے پاس سپورٹنگ ایلیمنٹس تھے، میزل سسٹم تھا جس کا انڈیا کو اندازہ نہیں تھا، تو اور انہوں نے ایک ڈیسیجن لیا جو پروفیشنلزم کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ایک اوور ویلمنگ اٹیک کیا جائے گا۔ یہ ایک پروفیشنل ڈیسیجن ہے، تو اس میں وہ کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ اور اگر یہ نہ اس وقت کارروائی ہوتی تو امریکہ اسی طرح بیٹھا رہتا، سائیڈ لائن پہ نصیحتیں کرتا رہتا، لیکن کارروائی کوئی نہ کرتا۔ یعنی ہمارے ریاکشن نے امریکہ کو مجبور کر دیا کہ وہ بیچ میں آئے اور بیچ بچاؤ کرائے، لیکن ایسے میں بھارت اس وقت کیا سوچ رہا ہوگا، کیونکہ ہمیں وہاں تو بالکل انہیں سنگائی دے رہا ہے، ہم تو بھرپور انداز میں جشن منا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک تو میں آپ سے ٹائمنگ جاننا چاہتی ہوں کہ امریکہ اگر ثالثی کی بات کر رہا ہے تو اس کو کیا سمجھا جائے کہ اچانک مسئلہ کشمیر پھر سے اجاگر ہو رہا ہے، اور ٹیبل پر بیٹھ کر ہمیں ترجیحی بنیادوں پر کیا بات کرنی ہے؟ دیکھیں، ثالثی کی بات پہ کوئی اتنے زیادہ آپ خوش نہ ہوں، کیونکہ ثالثی کی بات کہنا، آپ کچھ کہہ رہے ہیں، امریکہ ہو سکتا ہے کچھ اور مطلب لے رہا ہو، اور ہندوستان کے ہاں ثالثی کا کالم ہے ہی نہیں ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ امریکہ ایک ثالثی کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس کی میں وجہ آپ کو بتا دوں گا ابھی تھوڑی دیر میں۔ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک میٹنگ تو ان کی ہو جائے گی، لیکن اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ جو متنازع امور ہیں ان پہ کوئی ڈائیلاگ شروع ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ ڈائیلاگ کو سسپینڈ اگست 2014 میں مودی صاحب کی حکومت نے کیا تھا، لہٰذا مودی صاحب اس ڈائیلاگ کو دوبارہ شروع نہیں کر سکتے۔ ان کی اپنی ڈومیسٹک سچویشن ایسی ہے اس وقت کہ وہ یہ رسک نہیں لیں گے کہ یہ متنازع امور پہ ڈائیلاگ ہو۔ جہاں تک انڈس واٹر ٹریٹی ہے، اس کے لیے وہی میکنزمز آپ کو استعمال کرنے پڑیں گے جو اس کے اندر دیے گئے ہیں، یعنی ایک نان پارٹیزن بندہ ہوتا ہے، جو ایکسپرٹ ہوتا ہے، جو اوپینین دیتا ہے، پھر اس کے بعد آربیٹریشن ہے کا پروویژن اس کے اندر موجود ہے، اور یہ بھی انووک کرنی پڑے گی۔ اور لوئر رائپیرین اور اپر رائپیرین کے جو رائٹس کا ایشو ہے انٹرنیشنل لاء میں،
وہ آپ کو انووک کرنا پڑے گا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیولپمنٹ تو بہت دور کی بات، اس بات پہ مذاکرات شروع ہی نہیں ہوں گے. تو میرا خیال ہے مذاکرات فی الحال جو ہے نا ایک میٹنگ ہوگی، اس کے بعد مذاکرات تو اسی طرح نا کہ آپ کمیٹی بنا لیں کہ یہ کشمیر کو ڈسکس کرے گی، یہ پانی کو ڈسکس کرے گی. سیز فائر اس سے الگ ہے نا ڈاکٹر صاحب، اس کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ سیز فائر تو دیکھیں فی الحال تو سیز فائر کو کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے، صرف لائن آف کنٹرول پہ فائرنگ چلتی رہے گی وقتاً فوقتاً، جو پہلے بھی ہوا کرتی تھی. لیکن یعنی وہ ٹینس سچویشن جو 6 اور 7 مئی کو پیدا ہو گئی تھی، اس کے فی الحال آنے کے امکانات نہیں ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ویسے ایک دوسرے کے خلاف بیان بازیاں، ایک دوسرے کے خلاف الزامات، تنازع یہ اپنے چلتے رہیں گے. اور جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے، دیکھیں کشمیر پہ میرا نہیں خیال کہ مودی ڈائیلاگ شروع کرنے کے لیے تیار ہوگا. اور امریکہ اگر کہے گا بھی سالسی کی تو انڈیا ایگری نہیں کرے گا، بول تو امریکہ کہے گا نہیں. کیونکہ روایتی طور پر امریکہ کی جو پالیسی کشمیر پہ ہے، وہ پالیسی یہ ہے کہ کشمیر کو امریکہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری تو سمجھتا ہے، انڈیا کا انٹیگرل پارٹ نہیں سمجھتا. لیکن امریکہ یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن کو امپلیمنٹ کرنے کو سپورٹ نہیں کرتا، جو امریکہ کی ٹریڈیشنل پالیسی ہے. ان کی ٹریڈیشنل پالیسی یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان بیٹھیں اور کسی حل پہ ایگری کر جائیں. اگر یہ کسی حل پہ ایگری کرتے ہیں، یا اگر وہ یہ ایگری کرتے ہیں کہ ریفرنڈم وہاں ہوگا، تب امریکہ مدد کر سکتا ہے یونائٹڈ نیشن کی اس ایگریمنٹ کو، اس فیصلے کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. لیکن امریکہ خود کوئی اپنا حل امپوز نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. تو لہٰذا میرا خیال ہے تھوڑا سا آپٹیمزم جو بہت سے لوگوں میں یہاں کریٹ ہو گیا ہے، اس کو ذرا ریئلزم کی پالیٹکس میں لائیں. اور نہیں، ایکچولی ہم یہی سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر امریکہ جو کہ بھارت کا اتحادی ہے اس خطے میں، وہ اگر کشمیر کی بات کر رہا ہے اور مسئلہ کشمیر وہ ہے جو بھارت کو چبھتا ہے، تو پھر اس بات کو کس طرح سے لیا